بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، باغ فدق کے بارے میں جو دلائل اہل تشیع حضرات دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو جب کوئی اور شخص آتا ہے اور اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چیز میری ہے، جبکہ وہ چیز، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال چیز کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے علی، اس کے پاس ایک کتاب ہے، صحیح ہے، اور ایک شخص احمد آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں کتاب جو علی کے پاس ہے وہ میری ہے، تو اس کے لیے دلیل احمد کو لانی ہوگی کیونکہ وہ کتاب اس وقت علی کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ مثال جو ہمارے بچوں کو پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ باغ جو جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ملکیت تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے قبضے میں تھا، اور ان کی طرف سے سینکڑوں مزدوریاں کرتے تھے وہاں پر، اور 12,000 دینار کی اس سے آمدن ہوتی تھی جو فقراء اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ جب وہ باغ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے پاس تھا، اور جب خلیفہ اول آیا اور اس نے وہاں سے مزدوروں کو بھگانے کے بعد اس پر قبضہ کیا، تو اول تو یہ قبضہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور دوسری بات، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ باغ پہ اس کا حق ہے تو دلیل پہلے خلیفہ کو لانی چاہیے، نہ کہ وہ دلائل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے طلب کرے۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ اول کو اسلام کی اتنی بھی نالج نہیں تھی، اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ اس نے جو گواہ ہے، جو گواہ کی طلبگاری ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مانگی کہ آپ دلائل دیں کہ باغ فدق پہ آپ کا حق ہے، آپ گواہ پیش کریں کہ اس پہ آپ کا حق ہے۔ عزیزان محترم، دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلیفہ اول کو اور خلیفہ دوم کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ جو کہ تمام مسلمانوں کے علم میں تھا کہ آیت تطہیر جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اور مولا علی علیہ السلام کی شان کے لیے نازل ہوئی ہے، جس میں خداوند تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، الصحابی نہیں کہا، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی اہل بیت ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس اور نجاست سے دور کر دیا ہے۔ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رجس و نجاست صرف ظاہری بدن کی نجاست نہیں ہے، بلکہ رجس و نجاست وہ نجاست بھی ہے جس میں گناہ اور دیگر چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور خلیفہ اگر اس بارے میں جانتا تھا تو پھر کیا وجہ بنی کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کو دربار میں بلانے کے بعد اس پہ گواہ کا مقدمہ درج کیا کہ گواہ پیش کیے جائیں، دلائل پیش کیے جائیں، اور اس کے بعد ان کو جھوٹا کہہ کر باغ فدق واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ عزیزان محترم، شرم کی بات تو یہ ہے اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اسقف نامی ایک عیسائی جب جن سے مباہلہ کرنے جا رہے تھے، جب اس نے ان پاک ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا، اپنے جو ارد گرد لوگ تھے جو مباہلے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آئے، تو ان سب سے کہنے لگا کہ میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے چہروں سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اتنے فضائل و کمالات کے حامی ہیں، اتنے فضائل و کمالات ان میں موجود ہیں کہ اگر یہ لوگ کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہے گا۔ جب ایک اسقف نامی ایک عیسائی کو یہ بات پتہ چل سکتی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے کہ امت مسلمہ کا پہلا خلیفہ کہ جو منعقد کیا گیا، جو اجماع کے ذریعے سے بنایا گیا، اس خلیفہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جھوٹا کہہ دیا۔ عزیزان محترم، دکھ تو اس بات کا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے سلسلے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ گواہ رکھا ہے۔ آیت کا حصہ ہے کہ جس میں خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ، کہ میرے درمیان گواہ وہ ہے، تیسرا گواہ وہ ہے کہ جس پر کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے میں گواہی کے طور پر اپنے ساتھ برابر شریک کیا، اپنے ساتھ برابر رکھا اور مولا علی علیہ السلام کی گواہی کو تسلیم کیا، لیکن
وہی امت مسلمہ کہ جن پر مولا علی علیہ السلام کی گواہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ان پر آشکار ہوئی، انہی کی گواہی کو جھٹلا دیا جاتا ہے اور ان کی گواہی کو قبول کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ کا خلیفہ، کہ جو امت مسلمہ کا خلیفہ بنا بیٹھا تھا، وہ شخص اس شخص کی گواہی کو قبول نہیں کرتا کہ جس کا حضرت خزیمہ کے ساتھ کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر آیتیں نازل کی ہیں۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہر خطبے میں ہر جگہ پر مولا علی کے فضائل بیان کی ہیں، مولا علی کی فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ خلیفہ ہونے کے حق سے تو اسے محروم کیا ہی کیا، بلکہ باغ فدق دینے کے سلسلے میں بھی اس سے رجوع نہیں کیا گیا اور اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا۔ عزیزان محترم، تمام شیعہ سنی کتب میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قاضی جب بھی فیصلہ دینا چاہے کسی امور مالی کے اعتبار سے، کسی مال کے اعتبار سے، اس کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم کے مطابق اس پر فیصلہ دے سکتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہاں پر امت مسلمہ کے خلیفہ نے نہ صرف یہ کہ حضرت علی علیہ السلام اور یمن کی گواہی کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کو رد کر دیا، اور دوسری طرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ایک مکمل گواہ ہونے کی حیثیت سے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ دوسری جانب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قسم کھانے کا حق بھی نہیں دیا کہ جس سے وہ ان کی قسم کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ عزیزان محترم، تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ خلیفہ اول نے جابر بن عبداللہ انصاری، جریر بن عبداللہ اور ابو بشیر مازرانی کو جب وہ خلیفہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیات میں مجھے یہ مال دینے کا کہا تھا اور وعدہ کیا تھا، تو بنا کسی گواہوں کے، بنا کسی دلائل کے، بنا کسی قسم کے ان کو وہ مال دے دیا گیا، جبکہ جب جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام جو کہ باغ فدق کی مالکن تھی ان کے قبضے میں تھا، ان سے وہ باغ قبضے میں لے لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو گواہ لانے کا بھی نیا کہا گیا، اور جب وہ گواہ پیش کیے گئے تو ان گواہوں کو بھی رد کر دیا گیا۔ سب سے پہلے گواہوں کا کہا گیا، جب گواہ لائے گئے تو ان گواہوں کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا گیا کہ ہم اہل خانہ کی گواہی کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد جب کسی ثبوت کی پیشکش کی گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام اپنے ساتھ ایک تحریر لے کر آئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں انہیں دی تھی، وہ تحریر بھی انہوں نے اپنے لیے قبول نہیں کی۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امت مسلمہ کے پہلے خلیفے کو اتنا ہی بیت المال کا خوف تھا اور اتنا ہی، جیسے کہ ان کی روایات ملتی ہیں اہل سنت کی کتب میں اور ان کے قول اقوال ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ باغ فدق اس وجہ سے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو عطا نہیں کیا کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تو ان کا حق نہیں بنتا تھا، اور دوسرا یہ بیت المال کا حصہ تھا، اور بیت المال میں کسی اپنی ذاتی خواہشات کے ذریعے سے جناب فاطمہ کو ہبہ نہیں کر سکتا، یہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف تاریخ کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں ملتا ہے کہ خلیفہ اول نے بیت المال سے کچھ رقم لی اور اس کے ذریعے سے کھیت خریدا، اور اس کھیت کو بعد میں خلیفہ دوم کے حوالے کر دیا گیا، اور خلیفہ دوم نے اپنی رحلت سے پہلے وہ کھیت جو تھا جناب عائشہ کو ہبہ کر دیا۔ حوالہ نیچے موجود ہے۔ اور عزیزان محترم، بعض روایات میں ملتا ہے کہ خلیفہ اول نے جناب عائشہ سے کہا کہ یہ باغ میرے اولاد میں میرے لیے کوئی تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے، لہٰذا یہ زمین جو میں نے لی ہے، یہ زمین میں اپنے دور حیات میں ہی میں تمہیں بخش دیتا ہوں اور میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ وہ باغ جو بیت المال کے پیسوں سے لیا گیا تھا۔ جی ہاں عزیزان محترم، بات تو یہ ہے کہ خلیفہ اپنے دور میں بیت المال سے لی گئی زمین اپنے اولاد کو ہدیہ میں دے سکتی ہے، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کا سوال آتا ہے تو وہ یہ کہہ کر نہ صرف یہ کہ ان کا حق نہیں دیتے بلکہ یہ کہہ کر انہیں منع کر دیتے ہیں کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور کوئی وارث نہیں ہوتا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیات میں یہ باغ آپ کو ہبہ نہیں کیا تھا۔